چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج کا ہمارا لیسن نمبر 103 103 لیسن نمبر ہے الحمدللہ، اور چھٹا پارہ سورۃ المائدہ۔ وَلَقَدْ اور لَقَدْ لَقَدْ یہ آپ کا ایک ایسا بڑا خوبصورت سا سفر ہے قرآن پاک کا، جس میں آپ روز اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھنا گویا کہ اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، اللہ سے بات کرنا ہے۔ اب یہ جو آدھا گھنٹہ، کبھی ٹائم اوپر بھی ہو جاتا ہے، کبھی کم بھی رہ جاتا ہے آدھے گھنٹے سے، تو یہ سمجھیں آپ کا سب سے خوبصورت ٹائم آپ کا یہ ہے جس میں آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ کی باتیں سنتے ہو۔ اور نو ڈاؤٹ کہ جب آپ اللہ کی باتیں سنتے ہو تو انسان کا دل نرم ہوتا ہے، فرق پڑتا ہے، ایسے جیسے فرشتے ہی ہم بن گئے، اٹھتے ہیں تو پھر وہی حال ہو جاتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اثر رہتا ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، اخذ اللہ لیا، اخذ کیا، پکڑا، اللہ نے وہ بک مجھے دے دیجیے۔ میثاق عہد، میثاق مدینہ پڑھا ہوا ہے نا، بنی اسرائیل سے، بعثنا ہم نے مقرر کیے، منہم ان میں سے، منہم اثنی عشر نقیبا ان میں سے اثنی عشر 12 نقیبہ نقیب سردار۔ وقال اللہ اور کہا اللہ تعالیٰ نے، انی بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ ہوں، لئن البتہ اگر اقمتم الصلاۃ تم سب قائم کرو گے نماز، وآتیتم الزکاۃ اور تم سب ادا کرو گے زکوٰۃ، نون کیا ہے، کیا کریں گے اس پر اخفا، وآمنتم اور تم سب ایمان لاؤ گے، برسولی میرے پیغمبروں پر، میرے رسولوں پر۔ اچھا، اخفا کا قاعدہ ہمارا پیچھے کئی سبقوں سے چلا آ رہا ہے، پہلے اظہار کا، اب اخفا کا۔ تو اخفا کا مطلب ہے، اخفا کے معنی ہے چھپانا۔ نون ساکن اور تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو۔ نون ساکن کی مثال یہ ہے آمنتم، میم کے بعد جو نون ساکن ہے، ٹھیک ہے، یہ والی نون ساکن، اس کے بعد دیکھیں نون ساکن کے بعد 6 حروف حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا میں سے کوئی نہ آئے، باقی پوری تختی میں سے کوئی بھی آ جائے تو وہاں اخفا ہوگا۔ کس کو سمجھ آئی ہے؟ برسولی میرے پیغمبروں پر، وعزرتموہم اور تم سب ان کی مدد کرو گے، واقرضتم اللہ اور تم سب قرض دو گے اللہ کو، قرضاً حسنا قرض حسنا، تم قرض لأکفرن تو یقیناً ضرور دور کر دوں گا میں، یقیناً میں لأو ہے نا، لا البتہ یقیناً میں، کفرن ضرور دور کر دوں گا، انکم تم سے، سیئاتکم تمہارے گناہ، اور لأدخلن میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا، لام شروع میں آ جائے، لام زبر لا،
اور لاسٹ پہ آ جائے نون ثقیلہ، نون کے اوپر نون مشدد، ٹھیک ہے، تو اس کے معنوں میں ضرور بھی ضرور پایا جاتا ہے۔ یہ نون تقیدہ، نون تقید بانون تقید ثقیلہ کے گردان ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں ضرور بھی ضرور داخل، جس میں ہم بھی بڑی پکی ٹھکی بات کریں کہ میں یہ ایسا کام ضرور ضرور میں کروں گی، تو یہ وہ والا ضرور ضرور ہے جس کی عربی میں پہچان عربی کی کیسے ہے کہ شروع میں لام آ جائے، اور وعلیکم السلام، شروع میں لام آ جائے اور اس کے بعد آخر میں نون مشدد آ جائے۔ کس کو سمجھ آئی ہے؟ اب دیکھیں، لَأُكَفِّرَنَّ آ گئی ہے نا، اور لَأُدْخِلَنَّكُمْ تو ساتھ الگ سے ضمیر لگی ہوئی ہے، کم کو نکال دیں، لَأُدْخِلَنَّ، ٹھیک ہے، میں ضرور ضرور داخل کروں گا تمہیں جناتٍ، ایسے باغات میں تجری چلتی ہے، من سے تحتیہا الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، فما پس جس نے کفر کفر کیا، بعد ذالک اس کے بعد، منکم تم میں سے، فقد تو یقیناً ضل وہ گمراہ ہو گیا، وہ بھٹک گیا، سواء السبیل سیدھی راہ سے۔ وہ محاورہ ترجمہ کرتے ہیں، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے بس بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا۔ کن سے عہد و پیمان لیا؟ اور انہی میں سے 12 سردار مقرر کیے، انہی میں سے بنی اسرائیل میں سے 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم البتہ اگر تم نماز ادا کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، اور تم ان کی مدد کرو گے، اور تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، اللہ کو قرض دو گے، قرض حسنہ، تو میں تمہارے گناہ تم سے معاف کر دوں گا، اور میں تمہیں ایسی باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ بس جس نے کفر کیا، انکار کیا اس کے بعد تم میں سے، تو یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ اب اس آیت کریمہ میں پہلا نمبر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل سے وعدہ لیا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، بنی اسرائیل سے اللہ نے وعدہ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب کس چیز کا عہد و پیمان، کس چیز کا وعدہ اللہ نے لیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہ عہد اور میثاق پورا کرنے کی تاکید کی جو اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لیا، اور انہیں قیام حق اور شہادت عدل کا حکم دیا، اور انہیں وہ انعامات یاد، پیچھے آپ نے یہی پڑھا نا، وہ انعامات یاد کرائے جو ان پر ظاہراً اور باطناً اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے تھے، اور بالخصوص یہ بات کہ انہیں حق و ثواب کے راستے پر، حق اور درست راستہ، سچا راستہ چلنے کی اللہ نے انہیں توفیق بھی دی اس راستے پر۔ تو اب اس مقام پر اس عہد کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو بنی اسرائیل سے لیا تھا، یہ پچھلی باتیں امت محمدیہ سے کہی جا رہی تھی، اب اس مقام پر بنی اسرائیل کا بھی یہاں تذکرہ رکھ دیا گیا کہ بنی اسرائیل سے میں نے ایک عہد لیا تھا اور جس میں وہ ناکام رہے۔ یہ گویا بالواسطہ مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ تم بھی کہیں بنی اسرائیل کی طرح عہد و میثاق کو پامال کرنا نہ شروع کر دینا۔ مثال دیتے ہیں نا لوگ، جیسے گھر میں کسی کو کوئی بات کہنی ہو بھی ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اچھا فلاں کی بربادی ہو گئی، فلاں کا نقصان ہو گیا، کسی کی مثال درمیان میں رکھ کر مطلب ہوتا ہے اس بندے کو تنبیہ کرنا، یہ سمجھ جائے، کہیں یہ بھی وہ غلطیاں نہ دہرائے، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل کا یہاں تذکرہ رکھ کے امت کو تنبیہ بھی ساتھ ہی کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کہا کہ ہم نے بنی اسرائیل میں انہی میں سے کیا کیا؟ 12 سردار ہم نے مقرر کیے۔ کتنے سردار مقرر کیے؟ یہ اس وقت کا واقعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جبابرہ سے قتال کے لیے تیار ہوئے، تو انہوں نے اپنی قوم کے 12 قبیلوں پر 12 نقیب، 12 سردار مقرر کیے تھے، ٹھیک ہے، اور تاکہ وہ انہیں جنگ کے لیے تیار بھی کرے۔ ہر قبیلے کا سردار اپنے اپنے قوم کے لوگوں کو کیا کرے؟ جنگ کے لیے تیار کرے، ان کی قیادت و رہنمائی بھی وہ بندہ کرے، وہ سردار کرے۔
اور دیگر معاملات کا انتظام، کیونکہ ایک شخص تو اتنا کام نہیں کر سکتے، 12 سردار 12 قبیلوں پہ 12 سردار مقرر کر کے ان کی ڈیوٹیز لگا دی، جہاد کے لیے تیار کریں اور پھر انہیں ان کی قیادت کریں، ان کی رہنمائی کریں، دیگر معاملات کا بھی ان کے لیے انتظام کریں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز، شرط یہ ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، شرط کیا، تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو بہتر قرض دیتے رہو گے، تو یقیناً میں تمہاری تمام برائیاں، تو میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری برائیاں، تمہارے گناہ، جو انسان سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی خطا ہو جاتی ہے، وہ میں معاف کر دوں گا۔ اور پھر صرف معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ تمہیں ایسی جنتوں میں لے جاؤں گا، سبحان اللہ، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ من کو مارنا پڑے گا، یہاں خواہشات کو کچلنا پڑے گا۔ آج میرے اور آپ سب کے لیے بھی پچھلے رکوع میں وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کی، ہم ان کو جنتوں میں داخل کریں گے، ٹھیک ہے، ہم انہیں کیا کریں گے، جنتوں میں داخل کریں گے۔ اور فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ، کہیں کہا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ، مغفرت کا وعدہ، کہیں کہا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں، ایسی جنت جو کسی نے آج تک دیکھی نہیں۔ مطلب مختلف انعامات ہیں ایمان والوں کے لیے، اور عمل نہ کرنے والوں کے لیے آگے ساتھ کا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا کفر کے اور ہماری آیات پر جو ایمان نہ لائے، تو ان کے لیے کیا ہوگا، جہنم میں، وہ جہنمی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ رحیم ہے، عمل ہم تھوڑا کرتے ہیں اس کا بدلہ زیادہ دیتی ہے، کیونکہ نیکی گر چھوٹی بھی ہو تو ہلکا نہ جان، رب کو تو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، اللہ کے ساتھ بہانے ڈھونڈتے اپنے بندوں کو جنت میں لے کے جانے کے لیے۔ تو اس وقت اب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، آپ کو یہ وعدے، جیسے بنی اسرائیل سے کہا یہ کرو گے تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، تمہیں جنتوں میں داخل کر دوں گا، تو یہ وعدے امت محمدیہ کے لیے بھی ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور کتنے بڑے بڑے انعامات اللہ نے رکھے ہیں، سبحان اللہ۔ اور آگے فرمایا کہ اب شاید پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری کرے تو وہ یقیناً راہ راست سے بٹ گیا، وعدے تو ہو گئے، عہد و پیمان ہو گیا، لیکن جو پھر گیا وہ راہ راست سے، سیدھے راستے سے بٹک گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ، تو بسبب ان کے توڑ ڈالنے کے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ، تو بسبب ان کے توڑ ڈالنے کے، مِيثَاقَهُمْ، اپنے عہد کو، لَعَنَّاهُمْ، ہم نے لعنت کی ان پر، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے کر دیا، قُلُوبَهُمْ، ان کے دلوں کو، قاسیۃً، سخت، یحرفون الکلمہ، وہ سب بدل دیتے ہیں کلمات کو، عن مواضعہ، اپنے اصل مقامات سے، اپنے اصل جگہ سے، اور نسو، ان سب نے بلا دی، حظًا، عربی پڑھیں گے، حظًا مما، ایک حصہ اس میں سے جو ذکروا، وہ سب نصیحت کیے گئے، بھی اس کی، ولا تزالو، اور آپ ہمیشہ، تطلع، خبر پاتے ہیں، علی خائنۃ، عربی پڑھیں گے، خائنۃ منہم، خیانت پر ان کی طرف سے، الا، سوائے، قلیلاً، تھوڑے، قلیلاً منہم، تھوڑے ان میں سے، فاعفو، اب معاف کر دو، عنہم، انہیں، وصفح، اور درگزر کر دو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المحسنین، پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ بامحاورہ ترجمہ، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، پیچھے جو انہوں نے وعدے کیے تھے نا، اللہ نے ان سے وعدے لیے تھے، ان عہدوں کو توڑنے کی وجہ سے، ان وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت نازل کر دی، ہم نے ان پر لعنت نازل کر دی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دل سخت کر دیے، ان کے دل سخت کر دیے، کیوں؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ،
کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں، کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں۔ اور وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ وہ بلا بیٹھے تھے، اس کا بہت بڑا حصہ۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی ہی رہے گی، ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں، بس انہیں معاف کرتا جا اور درگزر کر۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المحسنین، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ تھا با محاورہ ترجمہ۔ اب یہاں دیکھیے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں۔ اچھا، پہلی تو بات کہ ہم نے ان کی عہد شکنی کی وجہ سے کیا کیا تھا، ان پر لعنت کر دی اور ان کے دل سخت کر دی۔ جب انسان گناہ کرتا ہے نا، جب انسان گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، تو انسان کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، کالا ڈاٹ لگ جاتا ہے، نقطہ لگ جاتا ہے۔ وہ جو سیاہی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ انسان گناہ کرتا رہتا ہے، دل کے اوپر وہ سیاہی پھیلتی چلی جاتی ہے اور دل کو چاروں طرف سے گھیر لیتی۔ آپ دیکھیں، گنہگار انسان اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان، جو وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ چاہے آپ ہوں چاہے میں ہوں، کوئی بھی ہو، جس کے دل میں نماز کا شوق نہیں ہے، جس کو اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ کی کوئی بات جس پر اثر نہیں کرتی، قرآن اثر نہیں کرتا، حدیث اثر نہیں کرتی، اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں ہے، جمعہ نماز کا اسے شوق نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ سمجھیں کہ وہ، اور پھر برائی بڑی اچھی لگتی ہے، گانے بجانے، موویز، ڈانس اور شیطانی کام، سارا دن انسان خوش رہتا ہے، اللہ کی طرف جب جاتا ہے تو دل نہیں لگتا، جانا چاہتا ہی نہیں، اگر کوئی پاس تلاوت لگا لے تو کہتا بند کرو، ایسا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے دل پر سیاہی پھیل چکی ہے، اور اس سیاہی نے اس کے دل کو ایسا بند کر دیا، اچھی بات اسے اثر ہی نہیں کرتی۔ قاسیۃً وجعلنا قلوبہم قاسیہ، دل سخت ہو گئے ہیں گناہ کرنے کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کی لعنت برستی ہے اور ساتھ دل سخت ہو جاتا ہے۔ غور کرنا، کیا ایسے ہم تو نہیں ہیں؟ کیا ہم میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے؟ دل سخت ہو گئے ہیں، اچھی بات اچھی نہیں لگتی، قرآن حدیث تفسیر، کوئی مولوی، کوئی دین کی بات اچھی نہیں لگتی، اور بھاگ کے گناہ کے کاموں کی طرف جاتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ پھر اللہ سے معافی مانگیے، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے معافی مانگیے اور سیدھے راستے کی توفیق مانگیے، اور معافی مانگیے کہ اللہ میں گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اور جس کا نیکی کی طرف دل لگنا شروع ہو گیا، آپ سمجھے اللہ کی اس پہ خاص رحمت ہو گئی کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیے۔ آگے دیکھیں، اس کی جگہ سے وہ اس کو بدل ڈالتے۔ ایک گناہ یہ بھی تھا کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدلتے ہیں۔ کلام کو کیسے بدلتے تھے؟ یعنی عہدوں کے باوجود، وعد و پیمان کے باوجود بنی اسرائیل نے عہد شکنی کی، جس کی بنا پر ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، اور پھر اس کے نتائج سامنے کیا ہوئے، ان کی وجہ سے دل سخت ہوئے، جس سے ان کے دل اثر پذیری سے محروم ہو گئے، اچھی بات اثر نہیں کرتی، اور انبیاء کے وعظ و نصیحتیں ان کے لیے بیکار۔ دوسرا یہ کہ وہ کلمات الہی میں بھی تعریف کرنے لگے، بدلنے لگے، چینج کرنے لگے، یہ تحریف لفظی بھی کرنے لگے، جیسے آپ کے سامنے قرآن پاک کے الفاظ ہے تو لوگ زبر زیر پیش کو بدل دیں، تحریف لفظی کہتے ہیں اس کو، اور تحریف معنوی، اندر عربی لکھی ہوئی ٹھیک ہے۔ آج کل ہمارے کچھ مولانا ایسے ہیں جنہوں نے ترجمے غلط کر دیے ہیں، اپنی مرضی کے ترجمے، ٹھیک ہے، وہ اسے بولتے ہیں، جو ترجموں میں جو کر دیتا ہے اس کو تحریف معنوی کہا جاتا ہے۔ تحریف لفظی بھی کرتے تھے، تحریف معنوی بھی، دونوں طرح کی، جو اس بات کی دلیل تھی کہ ان کی عقل و فہم میں کجی آ گئی اور ان کی جسارتوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں تک میں تصرف کرنے سے انہیں گریز نہیں۔ بدقسمتی سے یہ کثافت قلبی، یعنی دل کا سخت ہونا، اور کلامات الہی میں تحریف سے امت محمدیہ کے افراد بھی آج محفوظ نہیں ہیں۔ اپنے عقیدے کو چمکانے کے لیے وہابی، سنی، دیوبندی، بریلوی کے چکر میں اللہ کا ڈر دل سے نکل گیا، اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے جو کرنا پڑے یہ کر جاتے ہیں،
جھوٹی سچی دلیلیں بزرگوں کی ادھر ادھر کی جو اکٹھی کرنی پڑے یہ کر جاتے ہیں۔ صحیح معنوں میں آپ قرآن ترجمے والا لے لیں، صحیح حدیث بابے بزرگ مولوی اس سب کو چھوڑ دیجئے، صحیح بخاری شریف صحیح مسلم شریف کو جو صحیح اتھینٹک احادیث ہے آپ نے عمل کریں، قرآن کے ترجمے کو پڑھیں، تفسیر سے پہلے بھی ترجمے کو پڑھیں غور سے، سیدھا راستہ آپ کو یہیں سے ملنا شروع ہو جائے گا، ادھر ادھر تعویلیں کرنے کی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ تو بہرحال آگے دیکھیے، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ۔ اور اس کے بعد تیسرا نتیجہ کیا نکلا کہ احکام الہی پر عمل کرنے میں انہیں کوئی رغبت اور دلچسپی ہی نہیں رہی، دل سخت ہوئے کیونکہ وہ اس کی جگہ سے نمبر 1 بدلنا شروع ہو گئے، پھر انہیں کوئی رغبت اور دلچسپی نہیں رہی نیکی کے کاموں میں، بلکہ بے عملی اور بد عملی ان کا شعار بن گئی، اور وہ پستی کے اس مقام پر پہنچ گئے کہ ان کے دل سلیم نہ رہے بلکہ ان کی فطرت مستقیم پر وہ قائم ہی نہ رہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ان کی ایک نہ ایک خیانت پر آپ کو اطلاع ملتی رہے گی، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، یعنی عذر خیانت اور مکر ان کے کردار کا جز بن گیا، جس کے نمونے ہر وقت آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی خیانت میں پکڑا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہے، تھوڑے ہی لوگ ہیں جو یہودیوں میں سے مسلمان ہو گئے، ان کی تعداد 10 سے بھی کم تھی، باقی سارے کے سارے یہ تھا نا الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے ان میں سے، تھوڑے مثلا یہودیوں میں سے، یہ یہودیوں کا کردار بتایا جا رہا ہے نا، تو یہودیوں میں سے تھوڑے، صرف کہتے ہیں کہ صرف 10 کے قریب مسلمان ہوئے تھے، باقی مسلمان نہیں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاعفوا عنہم، جو تھوڑے ایمان لے آئے، جو مسلمان ہو گئے، فاعفوا عنہم، آپ ان کو معاف کیجئے، ان سے درگزر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ عفو درگزر کا یہ حکم اس وقت دیا گیا جب لڑنے کی اجازت نہیں تھی، بعد میں اس کی جگہ حکم دیا گیا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ بعض کے نزدیک عفو درگزر کا یہ حکم منسوخ نہیں ہے، یہ بجائے خود ایک اہم حکم ہے، حالات و واقعات کے مطابق اسے بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، اور اس سے بھی بعض دفعہ وہ نتائج حاصل ہو جاتے ہیں جس کے لیے قتال کا حکم دیا گیا۔ آگے دیکھیں وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے قالو جنہوں نے کہا انا بے شک ہم نصارہ ہیں، اخذنا ہم نے لیا میثاقہم ان سے عہد، فنسوا تو وہ انہوں نے بلا دیا حظاً ایک حصہ، حظاً مما ذکروا ایک حصہ اس میں سے جو وہ سب نصیحت کیے گئے تھے بھی اس کی، فاغرینا تو ہم نے ڈال دی، بینہم العداوۃ ان کے درمیان میں عداوت، عداوت کسے بولتے ہیں؟ دشمنی کو، والبغضاء اور کینہ بغض، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک۔ اب ہم آتے ہیں با محاورہ ترجمہ کی طرف، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، پیچھے یہودیوں کی بات ہوئی تھی اور یہاں کہا اور ان لوگوں میں سے جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا تھا، انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا، انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے بھی ان کے درمیان بغض اور عداوت قیامت تک کے لیے ڈال دی، اور جو کچھ یہ کرتے تھے عنقریب اللہ انہیں سب کچھ بتا دے گا، کیونکہ اللہ کو علم ہے۔ نصارہ کون ہے؟ نصارہ نصرانی کی جمع ہے، جو نصران یا ناصرہ بستی کی طرف نسبت ہے، جو عیسیٰ کی جائے پیدائش ہے، یہ بھی یہود کی طرح اہل کتاب ہے، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، لیکن انہوں نے بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، اس کے نتیجے میں ان کے دل بھی
اثر پذیری سے خالی ہو گئے اور ان کے کردار بالکل کھوکھلے ہو گئے، کوئی اچھی بری بات ان پر اثر نہیں کرتی تھی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا نتیجہ کیا نکلا، ہم نے ان کے درمیان میں ایسی بغض اور عداوت ڈالی کہ قیامت تک ان کے درمیان میں رہے گی۔ کب تک رہے گی؟ قیامت تک وہ عداوت رہے گی۔ یہ عہد الہی سے، اللہ تعالیٰ کے عہد سے، اللہ تعالیٰ کے وعدے سے انحراف اور بد عملی کی یہ سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر قیامت تک کے لیے مسلط کر دے گی واپس میں۔ الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ چنانچہ عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں جو ایک دوسرے سے شدید نفرت اور اناد رکھتے ہیں آپس میں، یہ اللہ نے ڈالی ہے ان کے درمیان میں، ان کے دلوں میں نفرت، بغض، عداوت کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے۔ تو جو آج وہ دکھائی کیسے دیتا ہے؟ عیسائیوں کے بہت سے فرقے ہیں جو ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ جھوٹا، وہ کہتے ہیں وہ جھوٹا ہے، ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے ہیں اور دشمنی رکھتے ہیں، اور ایک دوسرے کے معبد میں عبادت نہیں کرتے۔ جو ایک فرقے کا معبد خانہ ہے، عبادت خانہ ہے، دوسرا فرقہ اس میں جا کے عبادت نہیں کرتا، یہ ہماری نہیں ہوتی۔ یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ امت مسلمہ پر بھی یہ سزا مسلط کر دی گئی ہے۔ کانے کو کان کھڑک جاتی ہے۔ آپ کو محسوس ہوا کہ اگر عیسائیوں میں یہ دشمنی اور دعوت ہے تو پھر مسلمانوں میں بھی ہے۔ یہاں تک پڑھا جو حالات و واقعات سے جو سمجھ آتی ہے کہ ایک فرقے کے لوگ دوسرے فرقے کے ساتھ سلام لے تو کہتے ہیں نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک فرقے کے لوگ دوسرے فرقے کی مسجد میں جا کے نماز پڑھیں تو کہتے ہیں یہ مسجد پلید ہو گئی، استغفر اللہ نعوذ باللہ، اور اس فرش کو دھونا شروع کر دیتے، پاک کرنا شروع کر دیتے، مسجد ناپاک ہو گئی ہے۔ اسپیشلی اہل حدیثوں کے بارے میں، وہابیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہابی اگر سنیوں کی مسجد میں آ جائے تو مسجد ناپاک ہو گئی ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ وہابی اگر کسی دوسرے فرقے کے بندے کے ساتھ سلام لے لے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے، تو یہ کیا ہے؟ دشمنی کی انتہا ہے۔ تو یہ وہ پھر اگر ان پہ سزا ملی تھی تو ان کو بھی ملی، یہ بھی بدعملی کی وجہ سے ہوا۔ اور کبھی بھی کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے، ہمیشہ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی درستگی کریں، اپنے اعمال قرآن و سنت کے مطابق کریں تو یقین جانیے کوئی غلط نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ ایسا ہی ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کیجیے۔ اور اب آگے دیکھیں، پھر یہ کفر کے فتوے بھی لگائے جاتے ہیں کہ نہیں؟ کفر کے فتوے تک مسلمان ایک دوسرے پر لگا رہے ہیں، فرقوں میں بٹ گئے ہیں، میرا فرقہ ٹھیک ہے، میں ٹھیک، اور اپنے فرقوں کو سچا ثابت کرنے کے لیے تن من دھن کی قربانیاں دے دیتے۔ اور اللہ تعالیٰ خبر دے گا انہیں قیامت کے دن اس کی جو وہ کرتے تھے، یا اہل الکتابی، یا اہل الکتابی، اہل کتاب، قد یقیناً جاءکم، آیا تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا پیغمبر، یبین، بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، کثیرا مما، بہت کچھ اس سے جو تم تخفون تھے تم چھپاتے، من الکتابی، کتاب سے، ویعفو، اور وہ درگزر کرتا ہے، عن کثیر، بہت سی باتوں سے، قد یقیناً جاءکم، آ چکی ہے تمہارے پاس، من اللہ، جاءکم من اللہ، وہ لفظ جو تھوڑا سا مشکل مجھے محسوس ہو رہا ہے آپ کے لیے ہو، میں اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیتی ہوں۔ آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، نور، روشنی، و کتاب، نور، و کتاب مبین، نور روشنی، و اور کتاب، کتاب مبین واضح۔ با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں، یا اہل الکتابی قد جاءکم رسولنا، اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کرتا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیے، تمہارے پاس ایسی باتیں وہ ظاہر کرتا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے، یعنی انہوں نے تورات اور انجیل میں جو تبدیلیاں اور تحریفات کی، پیچھے آپ نے پڑھا تحریفات معنوی بھی کی، تحریفات لفظی بھی کی، تو انہیں، اور جن کو وہ چھپاتے تھے انہیں نبی ظاہر کرتا ہے، جیسے سزائے رجم کی سزا
یعنی اگر جیسے ہمارے اسلام میں ہے کہ اگر شادی شدہ جوڑا زنا کرے تو اس کو پتھر مار مار کر ختم کر دو، اس کو بولتے ہیں رجم۔ تو یہ والی سزا ان کی شریعت میں بھی تھی، تو جب پڑھنے لگے تو ایسے تلاوت کرتے کرتے ہاتھ اوپر رکھ لیا، مطلب ہاتھ اوپر آ کے آگے پیچھے کر دیا۔ تو جو یہودی عالم تھا پاس بیٹھا، اس نے کہا نہیں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھاؤ یہاں سے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے یہ لوگ کیا کرتے تھے، مرضی کے مسائل پر عمل کرتے تھے، جو چیزیں جو اچھے لگتے تھے، جو پسند تھے، جو ان کے مطابق ہوتے تھے، جو سزائیں سخت ہوتی ہیں یا جس پہ دل نہ لگ رہا ہوتا تو اس کو چھپا جاتے تھے۔ تو اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی جن مسائل کو، جن باتوں کو یہ لوگ چھپاتے تھے، نبی ان کو کھول کھول کے ظاہر کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس آ چکی ہے روشنی اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ تو نور اور کتاب مبین دو لفظ بولے ہیں، قد جاءکم من اللہ، آئی ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، روشنی آئی ہے، اور کتاب واضح کتاب آئی ہے۔ جہاں نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد قرآن مجید ہے۔ اور جو نبی کو نوری کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آیا تمہارے پاس نور، یہاں نبی کو نوری کہتے ہیں۔ بہرحال نور اور کتاب مبین سے مراد یہاں قرآن مجید ہے۔ ان کے درمیان واو برائے مغایرت مستاق نہیں، مغایرت معنی کے لیے ہے، ٹھیک ہے، کہ نور اور کتاب روشنی اور واضح کتاب آئی۔ اور اس کے بعد ہے یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ، ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ، من اتبع، اسے جو پیروی کرے، رضوانہ، اس کی خوشنودی کی، سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی، ویخرجہم من الظلمات، اور وہ نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے الی النور، روشنی کی طرف۔ کہتے ہیں کہ اور یہ عطف تفسیری ہے جس کی واضح دلیل قرآن کریم کی اگلی آیت ہے جس میں کہا جا رہا ہے یہدی بہ اللہ، پیچھے دیکھیں نور و کتاب مبین، آئی تمہارے پاس روشنی اور واضح کتاب، اس کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ تو اگر نور اور کتاب یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی تو الفاظ یہدی بہم اللہ ہونا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بہ اللہ ہے نا، دو چیزیں تھیں، نور اور کتاب مبین۔ اگر یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہوتی تو پھر بہ اللہ نہیں بولنا چاہیے، ہی ضمیر ایک کے لیے، پھر بہم اللہ ہونا چاہیے تھا کہ ان دونوں کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے نا۔ تو پتہ چلا کہ یہ دونوں نور اور کتاب مبین ایک ہی ہے۔ قرآن کریم کی اس نص سے واضح ہو گیا کہ نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد ایک چیز ہے، نہ کہ دو ہیں، اور وہ جو چیز موجود ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ نور سے مراد نبی اور کتاب سے مراد قرآن مجید، جیسا کہ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ بہرحال اس کے بعد ہے لقد، البتہ تحقیق، کفر الذین، کفر کیا ان لوگوں نے، قالو، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو المسیح ابن مریم، وہی مسیح ابن مریم ہے۔ قل کہہ دیجئے، فمن یملک، تو کون اختیار رکھتا ہے، من اللہ، اللہ سے، شیئن، کچھ بھی، ان اگر، اراد، وہ ارادہ کرے، ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ وہ ہلاک کرے مسیح بن مریم کو، وامہ، اور اس کی ماں کو، ومن فی الارض، اور جو زمین میں ہے، جمیعاً سب کو، وللہ ملک السماوات، اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات، آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان میں ہے، یخلق، وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور ملکیت تامہ کا بیان کیا۔ مقصد عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت مسیح کا یہاں پر رد کیا گیا ہے۔ حضرت مسیح کے عین اللہ ہونے کے قائل پہلے تو کچھ ہی لوگ تھے، پھر بعد میں جس کا نام یعقوبیہ فرقہ تھا،
پھر بعد میں آہستہ آہستہ اب تقریباً سارے عیسائی الوہیت مسیح کے کسی نہ کسی انداز سے قائل ہو گئے ہیں۔ اس لیے مسیحیت میں اب عقیدہ تثلیث یا اقانیم ثلاثہ یعنی 3 میں سے ایک خدا، اس کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن نے بہرحال یہاں پر اس مقام پر واضح بتا دیا کہ کسی پیغمبر اور رسول کو الوہی صفات سے متصف قرار دینا کفر صریح ہے۔ اس کفر کا ارتکاب عیسائیوں نے حضرت مسیح کو اللہ قرار دے کر کیا، اور اگر کوئی اور گروہ یا کوئی اور فرقہ کسی اور پیغمبر کو بشریت و رسالت کے مقام سے اٹھائے اور الوہیت کے مقام پر فائز کرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ بھی اسی کفر کا ارتکاب کرے گا۔ اور اس کے بعد وقالت الیہود، اللہ تعالیٰ نے یہود کا تذکرہ کیا۔ وقالت الیہود، اور یہود نے کہا، والنصارى، اور نصارہ نے، نحن، ہم، ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور اس کے پیارے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، فلما، تو کیوں، یعذبکم، وہ عذاب دیتا ہے تمہیں، بذنوبکم، تمہارے گناہوں کی وجہ سے، بلکہ تم بشر ممن، انسان ہو ان میں سے، خلقہ، جس نے پیدا کیا، یغفر، وہ بخشتا ہے، لمن یشاء، جسے چاہتا ہے، ویعذب، اور عذاب کرتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے، ملک، بادشاہی، ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، وما بینہم، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں۔ آپ کہہ دیجئے پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے۔ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہاں پر تذکرہ ہوا یہود کا۔ یہود نے حضرت عزیر کو اور اس عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کہا، اور اپنے آپ کو بھی ابن اللہ یا ابناء اللہ، اللہ کے بیٹے قرار دیا، اور اس کا محبوب اپنے آپ کو قرار دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں ایک لفظ محذوف ہے، اتباع ابناء اللہ، یعنی ہم اللہ کے بیٹوں کے پیارے پیروکار ہیں۔ دونوں مفہوموں میں سے کوئی سا بھی مفہوم مراد لیا جائے، اس سے ان کے تفاخر اور اللہ کے بارے میں بے جا اعتماد کا اور بد عقیدگی کا اظہار یہاں پر ہو رہا ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ نے اس کا رد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں، ان سے پوچھو کہ اگر ایسا یہ تو پھر تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ یعنی وہ اپنے آپ کو تفاخر کا بے بنیاد ہونا واضح کر دیا گیا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں، کہ اگر تم واقعی اللہ کے محبوب، چہیتے، پیارے، لاڈلے ہوتے تو پھر وہ تمہیں عذاب کیوں کرتا؟ بہرحال یہ عذاب یا مغفرت کا فیصلہ اسی اللہ کے طریقے کے مطابق ہوگا، جس کی اس نے وضاحت کر دی کہ اہل ایمان کے لیے مغفرت اور اہل کفر کے لیے عذاب، وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، اگلی آیت میں، قد، تحقیق، جاءکم، تمہارے پاس آیا، رسولنا، ہمارا رسول، یبین، وہ احکام بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسول، منقطع ہو جانے پر رسولوں کا سلسلہ، تقولو، کہ تم سب کہو، ما جاءنا، نہیں آیا ہمارے پاس، من بشیر ولا نذیر، میں سے بشیر خوشخبری دینے والا، ولا، اور نہ، نذیر ڈرانے والا، فقط، تو یقیناً، جاءکم، آ چکا تمہارے پاس، بشیر و نذیر، بشیر و نذیر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں، اے اہل کتاب، بالیقین ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ چکا ہے، جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے، تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔
بس اب تو یقیناً خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا تمہارے پاس آ پہنچا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان جو تقریباً 570 یا 600 سال کا فاصلہ ہے، 570 سال کا یا 600 سال کا فاصلہ ہے، یہ زیادہ فطرت کہلاتا ہے۔ یہ زمانہ جو ہے درمیان میں، علی فترتن، فطرت کیا ہے؟ علی فترت من الرسل پڑھا ہے نا، فطرت کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کے بعد آئے تھے، حضرت عیسیٰ کے کتنی دیر بعد آئے؟ 570 100 سال بعد، 570 سال بعد، یا پھر 600 سال بعد، ٹھیک ہے؟ تو یہ درمیان میں جو وقفہ تھا نا، جو درمیان میں جو سال ہے، یہ فطرت ہے۔ کس کو سمجھ آئی ہے؟ یہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے۔ اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ اس فطرت کے بعد ہم نے اپنا آخری رسول بھیج دیا۔ اب تم یہ بھی نہ کہہ سکو گے کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر و نذیر آیا ہی نہیں، کوئی پیغمبر آیا ہی نہیں، لہٰذا اب تمہارے پاس آ چکا ہے، اب تم ان کی باتوں پر عمل کرو اور دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ تھا آج کا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب